أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سورة الأعراف آیت نمبر 142 142 سے آج کے سبق کا آغاز ہوگا. پچھلا سبق ہم نے چھوڑا تھا قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل، یعنی قوم موسیٰ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ ان کی ٹسل. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح فرعون کو اس کے پورے لشکروں سمیت برباد اور تباہ کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ان کے ساتھ بچا لیا. اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک میدان میں ایک جگہ پر یہ پوری قوم جو ہے یہ پہنچ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر حضرت ہارون جو ان کے بڑے بھائی تھے، اگرچہ 2-3 سال اس حوالوں سے آتا ہے کہ بڑے تھے، لیکن نبوت کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ان سے اوپر تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اور باقی لوگوں کے ساتھ اب اس میدان میں ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں سے یہ ہوتا ہے، آگے ہم ان کی سٹوری یہاں جو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 دنوں کے لیے اپنے پاس کوہ طور پر بلایا، اور وہاں پر ان کو جو گائیڈنس دینی تھی، جو ٹیچنگز دینی تھی وہ دیں. اور پھر پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 30 راتوں کا. ٹھیک ہے، پہلے یعنی انیشلی کہا کہ 30 راتیں ہیں، 30 دن ہیں. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پورا ہم نے انہیں کیا 10 ساتھ ملا کر. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اللہ کے ساتھ یہ جو مقرر وقت پورا ہوا یہ 40 دنوں میں پورا ہوا. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے پیچھے میری قوم میں سردار ہو، ٹھیک ہے، میرے جانشین ہو، میرے خلیفہ ہو. وَأَصْلِحْ، تو تم نے ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے. اب کیوں کرتے رہنا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ قوم جو ہے وہ ایسے ماحول سے نکل کر آئی تھی جہاں پر شرک کا اور کفر کا ماحول تھا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تھے نا فرعون اور اس کی قوم کے، اور ان کے غلام تھے. تو جو غلام ہوتے ہیں، جو لوگ اتھارٹی میں نہیں ہوتے، وہ جو اپنے ماسٹرز ہوتے ہیں یا اتھارٹیٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کے کلچر کو بہت جلدی اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں اور ان سے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں. اب ہم اس کو ذرا ڈائریکٹلی اپنی قوم پر دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہندوؤں کے ساتھ جب رہے اور پھر انگریزوں کا کچھ عرصے کا ہم پر جو ایک تسلط رہا، تب سے اب تک ہم انگریزی کے روب سے اور اس کی جو کہہ لیں کہ دبدبے سے نکل نہیں سکے. اسی طرح ہمارے پوری قوم کے اوپر آپ کو آلموسٹ یعنی کچھ لوگوں کو نکال کر زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے یا ویسٹرن کلچر جو ہے اس سے بہت مرعوب ہیں ہم. ٹھیک ہے، ویری سوری ٹو سے، افسوس کی بات ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس وقت میں یہ جو انگریز تھے یا ویسٹرنز تھے، یہ ہمارے اوپر جنہوں نے حکومت کی جس ٹائم پر، اس وقت مسلمان جو ہیں وہ بہت ویک تھے، فائنینشلی بھی ویک ہو گئے ہوئے تھے، اور سوشلی بھی ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور آپس میں ٹسلز کی وجہ سے کمزور تھے ہم. اور ہندوؤں کو پھر بہت روب کے ساتھ اور بڑے یہ انگریزوں کو بڑے روب اور دبدبے والا سمجھ کے ہم سارے کے سارے اس وقت سے قوم جو ہے ان کے تسلط میں ہیں. آپ دیکھیے کہ جو قومیں اس طرح غلام نہیں رہی کہیں پر، وہ اس تسلط سے اور اس روب میں نہیں ہیں. جیسے آپ رشین قوم کو دیکھ لیں، یہ ویسٹرنز کے اتنے زیادہ تسلط میں نہیں رہے کبھی بھی. ٹھیک ہے، ان کے غلامی میں نہیں رہے، تو ان کے ہاں اپنا ایک دبدبہ ہے. اسی طرح چائنیز کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کسی یعنی ویسٹرن جو تسلط ہے یا وہ ان کی جو غلامی ہے اس میں کبھی بھی نہیں رہے. خود آپس میں ان کی ٹسلز اور لڑائیاں تو رہی ہیں، لیکن بیرونی طاقتوں کے یعنی غلبے میں نہیں رہے. اسی لیے آپ کو ان کی جو سویلائزیشن ہے یا ان کا جو کلچر ہے، ان کی لینگویج ایون دنیا میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن بولتے وہ چائنیز ہی ہیں جہاں پر بھی وہ چلے جائیں. تو
यहाँ سے آئی تھنک ہم اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل غلام بن کر رہے فرعون کے اور قوم فرعون کے ساتھ اور ان کے انڈر میں تھے، تو یہ ان سے مرعوب تھے بہت زیادہ، اگرچہ وہ لوگ ان پہ بڑا ظلم کرتے تھے اور یہ لوگ اس ظلم سے نکلنا چاہتے تھے، اس سارے یعنی جو ایک ان کے اوپر پہاڑ توڑے جاتے تھے ظلم کے، کہ عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا، یہ اس سے واقعی باہر نکلنا چاہتے تھے، تبھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات دی، لیکن دلی طور پر یہ مرعوب تھے بہت زیادہ اس قوم کی پوری کلچر سے اور اس کی سویلائزیشن تھے سے، جو بتوں کے اور گائے کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ بتوں کی کرتے تھے، ہواؤں کی، نیچر کی جو آبجیکٹس ہیں ان کی کرتے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو کہ میں چلا بھی جاؤں تو تم ان کی اصلاح کرتے رہنا، کیونکہ یہ ایسے جگہ سے نکل کر آئے ہیں کہ جو ان کے دماغوں پر بڑا گہرا اثر جس نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو تم ان کو بات بتاتے چلے جانا چاہیے۔ یہاں بڑا اچھا ایک میرے اور آپ کے لیے ایک رول دیا جا رہا ہے کہ اصلاح کی کنٹینیوسلی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ دین کے راستے پہ چل گئے تو بس دیٹس اٹ، اب آپ جو ہے وہ بس ہو گئے، جنتی ہو گئے اور کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے جب دین کے راستے پر قدم رکھنا ہے اور اپنی پریویس جو بے دینی والی زندگی تھی، جس کے اندر دین، بے دینی والی لائف سے مراد یہ ہے کہ جس میں دین جو ہے، اللہ کا جو دین ہے، وہ آپ نے پرائرٹی پہ نہیں رکھا ہوا تھا، وہ آپ کی پریفرنس دنیا تھی، جب پریفرنسز دنیا سے بدل کر دین کی ہوئیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کنٹینیوس اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے، اپنے آپ کو مسلسل اس جو کلینزنگ ایک پروسیس ہے اس کے اندر رکھنا چاہیے، ورنہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور اگر کسی نے بنی اسرائیل میں سے الٹے رستے پہ چلنا شروع کیا، فساد والا رستہ اختیار کیا، تو تم ان کے رستے پر نہ چلنا، یعنی ان کی بات نہ ماننا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو سمجھا کر جا رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور پھر اب یہ کوہ طور کے حوالے سے یا اس جگہ کے حوالے سے جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے میٹنگ کرنے گئے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا، وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے ہمارے مقرر کردہ وقت پر، اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا، اسی لیے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کہ ان سے اللہ نے بات کی۔ قال رب ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب مجھے دکھا اپنا آپ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آواز تو آ رہی ہے، میں آپ کا کلام تو سن رہا ہوں، لیکن میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لا ترانی، اللہ جی نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے، تمہارے اندر سکت نہیں ہے، وہ ابلٹی تم نہیں رکھتے بحیثیت انسان، کیونکہ انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو ولیکن انظر، لیکن موسیٰ علیہ السلام، اچھا آپ جب اگر قصص الانبیاء بھی پڑھیں اور باقی تفاسیر وغیرہ بھی پڑھیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری وہ باتیں منوائیں اور کی جو باقی نبی کبھی بھی نہیں کرتے، جنہوں نے کی نا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے انسسٹ کیا کہ نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَكِنِ انظُرْ، تو اللہ جی نے فرمایا کہ چلو اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو تم یہ سامنے إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، یعنی میں اپنی جھلک جو ہے اس پہاڑ پر ڈالنے لگا ہوں، اگر وہ پہاڑ سٹیبل رہا میرے اس یعنی شان کو اور میری ذات کا وہ جو ایک نور ہے اس کو وہ بیئر کر سکا، اس کو برداشت کر سکا، تو تم بھی کر پاؤ گے۔ پہاڑ کی تو آپ دیکھیے کہ مطلب وہ ہم سے تو انسانوں سے تو کئی درجے زیادہ مضبوط ہے نا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر کی، ٹھیک ہے، یعنی ایک جھلک اپنی ذات مبارک کی اس پہاڑ کی طرف کی، جَعَلَهُ دَكَّا، تو وہ اس نور نے، اس تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی وہ جو ایک پہاڑ بالکل صحیح سلامت تھا وہ ایک دم بالکل ریزہ ریزہ ہو کر ختم۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی اتنا ظاہر ہے روب اور دبدبہ انسان برداشت نہیں کر سکا نا، اور موسیٰ علیہ السلام بشر، نبی انبیاء بشر ہے نا، اور
اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو بشر ہی. فلما افاقا، پھر جب ان کو ہوش آئی، قال سبحانک، انہوں نے کہا ہے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر طرح کی نقص سے. تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں ہوں. یعنی میں تیری ذات پر، تجھے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں تیری ذات کے اوپر یقین کرنے والوں میں سے ہوں. قال یا موسیٰ، اللہ جی نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر، میں نے سلیکٹ کیا ہے آپ کو، لوگوں، تمام لوگوں میں سے، برسالاتی، اپنے پیغامات کے ساتھ، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ. یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خاص کیا ہے کہ آپ کے پاس اپنے میسج بھیجیں گے اور آپ کے پاس ہمارا کلام ہوگا اور آپ کے ساتھ ہم کلام کریں گے. تو وہ انسان، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انبیاء کے بعد، ہر وہ انسان جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے وہ کلام جو ابھی آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ قرآن مجید، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے طور پر دنیا میں بھیجا، اور جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو یہ یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ایک زبر زیر پیش کی، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ایز اٹ از میرے اور آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے، جیسے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا. تو اب بھی، آج بھی اگر کوئی چیز کسی کو بہتر بنا سکتی ہے، اور کوئی چیز اگر یعنی جس کے اوپر ہم پراؤڈ کر سکیں اور جس کی وجہ سے کہہ سکیں کہ یہ سب سے زیادہ بہترین چیز ہے، بیسٹ سٹیٹس ہے، وہ ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنا کسی بھی طرح سے. چاہے آپ پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے دونوں کاموں میں مشغول رہنے والے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو اسی اسٹیٹس میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں سمیت اسی اسٹیٹس میں رکھے اپنی آخری سانسوں تک. فخذ ما آتیتک، تو آپ لے لیجئے اے موسیٰ جو میں نے آپ کو دیا ہے. یعنی ظاہر ہے وہ گائیڈ لائنز دیں، ٹیچنگز دیں، وحی جس کو ہم کہتے ہیں، وحی دی. تو اب آپ یہ آرڈرز مجھ سے لے لیجئے. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس مرتبے پر شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کو اتنے سارے لوگوں میں چنا ہے اور میں نے آپ کو اسپیشل اس جو مقام ہے اس کے اوپر فائز کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے شکر ادا کرنا ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے، اللہ جی فرمانے کہ ہم نے موسیٰ کے لیے تختیوں میں، یعنی یہ آتا ہے کہ وہ تختیاں تھیں، کچھ ایسے پلیٹس اور سلیب بنی ہوئی تھی جس کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی. موعظۃً، جو کہ نصیحت ہے، وتفصیلاً لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل اس میں بیان کر دی گئی. ٹھیک ہے، یعنی تورات جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام تورات ہے، اور تورات جو ہے وہ تختیوں کی شکل میں عطا کی گئی جس میں دین کے حکم تھے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور جیسے ہمارے قرآن مجید میں ترغیب اور ترہیب ہے، یعنی نیکیوں کی طرف مائل کرنا اور برائیوں سے روکنے والا جو معاملہ ہے، اسی طرح یہ ان تختیوں میں تھا. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اب اس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹا سٹیٹس نہیں ہے کہ جب آپ کو وحی دی جا رہی ہے اور اللہ کا کلام دیا جا رہا ہے تو اب آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو آپ نے حکم کرنا ہے کہ اس میں سے بہترین کو لے لیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کام کریں کہ جو ان کو سہولت والا ان کے لیے ہے اور اس کو چھوڑ دیں جو ان کو مشکل لگے. یعنی اپنی کتاب کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، تو جلدی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو لوگ
قرآن پر یعنی اس کتاب پر جو ان کی کتاب تھی تورات، اور اس کے بعد جو وحی الہی ہے جو اس پر عمل نہیں کرتے، ان فاسقوں کا گھر پھر یعنی ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. میں انقریب اپنی ان آیات سے، اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا. یعنی کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی وحی سے، کتاب الہی سے ہدایت نہیں لے سکیں گے. یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے پھرتے ہیں، بغیر الحق، بغیر حق کے. تکبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان اس بات کو بھول جائے کہ وہ زمین میں اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. بندہ جو ہے عبد، عبد ہے نا، بندے. عبد سے مراد یہ ہے کہ ہم غلام ہیں اللہ کے، اور اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا ماسٹر ہے. ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے. اب جو لوگ اس ریالٹی سے اپنے آپ کو دور کر دیں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا جو بندہ بن کے رہنا ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیں گے اور خود بڑے بنیں گے، وہ کہیں گے ہم خود ہی کافی ہیں اپنے لیے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو کتاب سے، اللہ کی آیات سے جو ہدایت ہے اس حق سے وہ نہیں ملے گی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اس تکبر کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا پسند نہیں کیا، ان کے سامنے اگر ہر نشانی بھی آ جائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ. اور یہ ایسے لوگ ہیں یعنی تکبر کرنے والے، بڑے بننے والے، اللہ سے اپنے آپ کو الگ کر کے جینے والے، کہ اگر ان کو ہدایت کا رستہ دکھے، لا يتخذوه سبیلا، اسے اپنا لائف سٹائل نہیں بنائیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یعنی ہدایت کا جو راستہ ہے یہ کلیئرلی سب کے لیے ویزیبل ہے، سب کو پتا ہے، لیکن اصل مقصد ہے اس کو لائف سٹائل بنانا. لا يتخذوه سبیلا، اسے اپنا رستہ بنانا، اس کو اپنا لائف سٹائل بنانا. تو جو لوگ تکبر کر رہے ہیں، اللہ سے بڑے بن بیٹھے ہیں زمین میں، وہ چاہے قرآن کو، چاہے وحی کو کسی بھی طرح سے دیکھ لیں، اور ان کو یہ ریئلائزیشن ہو بھی جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہدایت کا رستہ صرف یہی ہے، اس کے باوجود ان کا لائف سٹائل چینج نہیں ہوگا. تو میری بہنوں، اصل چیز اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے قرآن کو سن کر، ٹھیک ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بات کے بقول ہر انسان کو پتا ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے. شیطان کو نہیں پتا تھا کہ سیدھا رستہ کیا ہے، تو اس نے جب نافرمانی کی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگنورنس میں کر دی نافرمانی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح بات کیا ہے. تو جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، جب ہم سیدھے رستے سے دور جاتے ہیں، تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے. ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، ہمارے اندر ہمیں بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ ہماری نیچر کا یہ پارٹ ہے کہ ہم حق کو پہچانتے ہیں اور ہم گمراہی کو بھی پہچانتے ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. ہاں، اگر انہیں گمراہی کا رستہ نظر آئے تو اسے اپنا لائف سٹائل بناتے ہیں، اسے اپنا رستہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ کو ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری قرآن اور ہماری چاہے وہ تورات ہے چاہے انجیل ہے، جب ہماری وحی کے مطابق اپنی زندگی کی ترجیحات کو سیٹل نہیں کیا، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو، اپنی لائکس ڈس لائکس کو اگر انہوں نے وحی کے اکارڈنگ نہیں کیا، تو اصل میں انہوں نے وحی کو جھٹلا دیا. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا. یہ اس وجہ سے ہے. کیوں ان کا لائف سٹائل چینج نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ انہوں نے آیات کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور وہ ان آیات سے، اس وحی سے غافل بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں یا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ. اور اس بات کو بھول گئے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، واپس جانا ہے، ایک دن کھڑے ہونا ہے. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. ان کے سارے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو گئے. اب وہ اگر قرآن کو، اگر وحی کو اپنا لائف سٹائل نہیں بناتے، اگر اپنی زندگی دین کے مطابق نہیں گزارتے، تو چاہے جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہیں،
چاہے جتنی مرضی ڈونیشنز کرتے رہیں، چاہے جتنا مرضی سوشل ورک کرتے رہیں، چاہے جتنا مرضی ہیومینٹی کرتے رہیں، ان کو تمام اعمال دنیا میں ہی ان کے ضائع ہو گئے، آخرت میں کچھ نہیں ہے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہ نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر صرف انہی چیزوں کا جس پر وہ عمل کرتے تھے. یعنی ان نیک کاموں کا جو انسان اپنی دین کو اور اپنے اللہ کے احکامات کو سن کر اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں کرتا، لیکن پارشلی جو سوشل ورک کے کام ہیں اور دوسروں کے بھلائی اور اچھائی کے کام ہیں، جب آپ اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، جب آپ اپنے مالک کے اچھے بندے نہیں ہیں، تو آپ جو مرضی کرتے پھریں، اس کا کیا فائدہ پھر آپ کو. ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کوئی ہیلپر رکھی ہوئی ہے، کوئی کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانتی لیکن باقی سب لوگوں کی بات مانتی ہے، رکھا آپ نے تھا ان کو، تو کیا آپ ان کے تمام وہ جو کام ہیں ان کو آپ کو پسند آئیں گے؟ یا اس کی ایسی بھی مثال ہو سکتی ہے کہ اب اگر آپ نے کسی انسان پر کچھ احسان کیا اور اس کو کوئی جگہ دے دی رہنے کے لیے، وہ جگہ آپ کی ہے، وہ جگہ آپ کی ہے، آپ نے کہا چلو کچھ عرصہ یہاں رہ لو، اب وہ آپ کے اس بات کو جھٹلا رہا ہے کہ آپ کی یہ جگہ ہے، اور اس جگہ کو وہ اپنا سمجھ کر وہاں پر چاہے جو مرضی اچھائیوں کے کام کر رہا ہے، لوگوں کی بھلائیوں کے کام کر رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ جس نے اس کو دی وہ جگہ یا جس نے اس کو وہ احسان کیا، آپ کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے وہ دشمنی والا ہے اور آپ کی بات نہ ماننے والا ہے، تو ہمیں وہ بندہ اچھا لگے گا، اس کے کام اچھے لگیں گے؟ بے شک جتنا مرضی وہ اچھے کام کرتا پھرے، ہے نا. تو ہماری اولین ترجیح اللہ کی وحی کے ساتھ یہ ہونی چاہیے ان آیات کے مطابق کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق کریں، ورنہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہ لوگ مانتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے آپ کو کتاب عطا کی ہے تورات، یا آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن لائف سٹائل یہ اگلی آیات میں مزید کلیئر ہو جائے گا، کیا وہی جو دل میں تھا، کرنا وہی جو آپ اپنی لائکس ڈس لائکس ہیں، تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ جب وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا. یہ مختلف جگہوں سے مختلف روایات آتی ہیں، یہ جو ذرا اگریڈ اپون روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو انہوں نے قوم پوری نے سارے اپنے قبیلے سے نا سونے کے زیورات اکٹھے کیے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل نے. میں نے جیسے بھی آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ بہت زیادہ روب میں تھے، بہت زیادہ یعنی انفیریورٹی کمپلیکس میں تھے، بڑے امپریس تھے قوم فرعون سے اور ان کی لائف سٹائل سے. اب وہاں پر تو یہ چونکہ تھے نا غلام، تو وہاں تو وہ یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے فرعون کے قوم کے ساتھ رہتے ہوئے. تو انہوں نے پھر اب یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اپنی وہ ساری وہ جو کہہ لیں کہ حسرتیں تھیں اس کو ایسے پورا کیا کہ ساری قوم نے مل کر اس کو کہا، سامری کو. پہلے تو بعض جگہوں پر آتا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام سے کہتے رہے کہ آپ ہمیں نا کوئی خدا بنا کے دے دیں، ہم اتنے دن کیا فارغ کریں گے، ہم اس کی عبادت کر لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا ہارون، تو انہوں نے ڈانٹا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ابھی تمہیں اتنے بڑے مصیبت سے اور اتنے عذاب سے چھڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہم لے کر آئے ہیں، پھر بھی تم لوگوں کو کوئی جھوٹا معبود چاہیے، کوئی جھوٹا خدا چاہیے. لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آئے، وہی جو پچھلا ان کے اندر ایک وہ تھا شوق تھا خداؤں کو، جیسے جی وہ لوگ کرتے تھے خداؤں کی عبادت ہم بھی کریں. تو انہوں نے اپنے سارے زیورات اکٹھے کیے اور وہ جو آدمی تھا سامری، اس نے کہا کہ مجھے دو، میں کوئی آپ کو نا خدا بنا کے دیتا ہوں. اب اس نے پگھلا کر، بعض جگہوں پر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کے پاس جبرائیل آئے تو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اکٹھی کر لی اور اس کو اس زیورات اور باقی چیزوں میں ملا کر اس نے ایک چھوٹا سا بچھڑا بنایا. ٹھیک ہے، بچھڑا کیوں بنایا؟ کیونکہ جو فرعون اور اس کے جو لوگ تھے مصر کے، وہ لوگ گائے کو بہت زیادہ ڈیوائن سمجھتے تھے، اس کو مقدس سمجھتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے.
اب وہی چونکہ چیز ان کے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی تو انہوں نے بھی ایک بچڑا بنوایا. اب اس کے لیے آتا ہے کہ بچڑا اس طرح کا تھا کہ اس کے منہ سے دم تک ایک اس نے یعنی ٹنل سی رکھی, سوراخ سا رکھا. تو اب ہوا جب چلتی, چونکہ کھلے میدان میں تھے یہ لوگ, ہوا جب چلتی تو وہ منہ سے دم تک, چونکہ ظاہر ہے وہ ایک یعنی وینٹیلیشن ہوتی تھی تو آواز آتی تھی. اب جب وہ آواز آتی تھی تو یہ سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے کہ یہ خدا ہے. الم یروا انہ لا یکلمہم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا, ولا یہدیہم, نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے, سبیلا, کسی رستے کی طرف. اتخذوہ, پھر بھی انہوں نے اس کو اپنا معبود سمجھ لیا. وکانوا ظالمین, یہ تھے ہی ظالم. ولما سقط فی ایدیہم, پھر جب وہ اپنے ہاتھوں میں ہی گرائے گئے, یعنی موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور انہوں نے دیکھا آ کر کہ یہ کیسے کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے ظاہر ہے ان کو تھوڑی پھٹکار کی, غصہ کیا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کر دیا ہے, کتنی تمہیں مشکلوں سے وہاں سے ہم نکال کے لے کر آئے ہیں, وہ تم لوگوں کو قتل کر دیتے تھے, انہوں نے تمہیں غلام بنایا ہوا تھا, اللہ کے حکم سے کیسے وہ پورا لشکر, ورنہ ہم تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے, کیسے اس پورے لشکر کو اللہ نے تباہ کر دیا اور تم لوگوں نے ایک یہ جھوٹا معبود بنا لیا ہے. تو ان کو پھر ندامت ہوئی اور انہوں نے دیکھا انہم قد ضلوا, کہ وہ بھٹک گئے ہیں. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا, اور پھر وہ کہنے لگے کہ اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین, اور ہمیں اگر معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس واپس آئے, غضبان اسفا, بڑے ہی غصے میں تھے اور افسوس میں تھے. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي, اب وہ انہوں نے اپنے بھائی کو جا کر غصہ کیا کہ تم نے کتنا برا میرے پیچھے سے ان کی جانشینی کی ہے, تم نے اس طرح سے ان کو سمجھایا, تمہاری موجودگی میں یعنی یہ شرک کرتے رہے ہیں. اعجلتم امر ربکم, کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے زیادہ جلدی کی ہے, یعنی تم اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ میں بھی اللہ کے احکامات لے کر آتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ادھر ایک جگہ پر ڈال دیا, پھینک دیا, یعنی غصے میں تھے. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ, اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا, یعنی بالوں کو پکڑ لیا. يَجُرُّ إِلَيْكَ, اور غصے میں کھینچنے لگے اپنی طرف. قَالَ ابْنَ أُمَّ, بھائی کہنے لگے ہیں میری ماں کے بیٹے, إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي, کہ اس قوم نے مجھے دبا لیا تھا, مجھے کمزور کر دیا تھا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي, اور عنقریب مجھے قتل کرنے والے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہارون پر غصہ کیا نا کہ تم نے کیوں نہیں سمجھایا ان کو, یہ کیسے کیا انہوں نے کہ بچڑا معبود بنا لیا, کتنا بڑا عذاب آ سکتا تھا قوم کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساروں نے مل کر مجھے بہت زیادہ یعنی وہ کر دیا تھا, کمزور کر دیا تھا, دبا لیا تھا, اور میں چونکہ اکیلا تھا, اور اگر میں ان کو مزید سمجھاتا تو یہ مجھے مار ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء, تو آپ مجھ سے لڑائی کر کے دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسنے کا موقع دیں. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ کاؤنٹ نہ کریں, میں ان میں نہیں ہوں, میں نے نہیں ان سے کہا کہ یہ کرو. قال رب اغفر لی ولاخی, پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا, اللہ مجھے معاف کر دے, کیونکہ قوم تو ذمہ داری ہے نا نبی کی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ انہوں نے میری قوم نے کیا حرکت کی ہے, کیا حماقت کی ہے. تو اے رب تو مجھے معاف کر دے, ولی اخی, اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. وادخلنا فی رحمتک, اور تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر, ایسا نہ ہو کہ تو غصے میں ہمیں اپنی رحمت کی نظر ہی ہم سے ہٹا لے. وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں سے. ان الذین اتخذوا العجل, بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا, سینالہم غضب من ربہم, ان قریب ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. وذلۃ فی الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی میں رسوائی ان کا مقدر ہوگی. جب اللہ کو چھوڑ کر
किसी और चीज की तरफ इंसान रुख करेगा जब जब अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद और अपना मुश्किल कुशा, अपनी तकलीफें दूर करने वाला, अपनी परेशानियां दूर करने वाला, अपनी होप्स का, तमाम उम्मीदों का मरकज अल्लाह के अलावा किसी और को बनाएगा, तो ये दो चीजें तो उसको फेस करनी पड़ेंगी। एक तो अल्लाह का गजब, दूसरा दुनिया की जिंदगी से ही रुसवाई शुरू हो जाती है, फिर वो रुसवा होकर रह जाता है। जो एक खुदा के सामने जब सर नहीं झुकाया तो फिर आपको लाखों खुदा बनाने पड़ते हैं, आप किस किस को राजी करेंगे। वकज़ालिक नजज़िल मुफ्तरीन, इसी तरह हम झूठ गढ़ने वालों को बदला दिया करते हैं। वल्लज़ीना अमिलुस्सय्यिआत, और जो कोई भी बुरे काम करे, जिसने भी बुरे अमल किए, सुम्मा ताबू मिन बादिहा, लेकिन उसके बाद वो वापस पलट आया, वआमनु, और वो ईमान ले आए, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूर रहीम, तो बेशक आपका रब उनकी इस तौबा को, जो वो गुनाह के बाद करते हैं, कबूल करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। यानी अल्लाह को सबसे नापसंद चीज ये है गुनाह पर अड़े रहना, गुनाह को कॉन्टिन्यूसली करते रहना, सुनने के बावजूद, अल्लाह की बातों का इल्म होने के बावजूद अपनी जिंदगियों को उसी ढंग से गुजारते रहना, ये अल्लाह को नापसंद है। लेकिन तौबा का दरवाज़ा, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर है, रहीम है, उन्होंने कभी बंद नहीं किया। और यहाँ पर अल्लाह जी फरमाने कि जब भी लोगों ने बुरे काम किए और उनको फिर रियलाइजेशन हुई कि हमसे गलतियां हुई हैं और फिर माफियां मांगी उन्होंने, तो अल्लाह जी माफ कर दिया करते हैं। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अल्लाह तू हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, क्योंकि तू बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। वलम्मा सकत अन मूसल गज़ब, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थमा, मूसा अलैहिस्सलाम की जो पर्सनालिटी एक सामने आती है ना, बहुत शदीद गुस्सा आता था उनको। हम देखते हैं कि जो इन्होंने अपनी जवानी में किया था कि जब दो आदमी लड़ रहे थे, एक इनकी कौम में से था, दूसरा फिरौन की कौम में से था, और गलत बात पे लड़ाई कर रहा था, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने मुक्का मारा और बंदा मर गया। तो अब यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि बहुत गुस्से में आ गए थे कि क्या किया मेरी कौम ने, जाहिर है नबी थे, अपनी कौम की जिम्मेदारी थी। अखज़ल अलवाह, तो उनका गुस्सा जब खत्म हुआ तो उन्होंने वो तख्तियां उठाई, वफ़ी नुस्खतिहा हुदन व रहमा, जिसकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी, लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून, उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। वख्तार मूसा कौमहू सबईन रजुला, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 आदमी सेलेक्ट किए, लिमीक़ातिना, हमारे से मुलाकात के लिए, हमारी हमसे मीटिंग के लिए। अब ये इसके हवाले से ना मुख्तलिफ रवायात आती हैं कि ये 70 जो हैं ये किस बेस पर मुंतखब किए गए थे। बाज़ जगह पर आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के अहकाम लोगों को सुनाए थे तो उन्होंने कहा कि हम कैसे ये यकीन कर लें, क्योंकि थोड़ी सी एरोगेंट किस्म की कौम थी कि हम कैसे यकीन कर लेंगे किताब अल्लाह की है, तो हम तो जब तक अल्लाह को खुद बात करता हुआ नहीं सुनेंगे हम नहीं मानेंगे। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कौम के थोड़े लीडर टाइप लोग होते हैं, जो थोड़े से प्रोमिनेंट होते हैं, उनमें 70 लोगों को सेलेक्ट किया कि आपको मैं अल्लाह से मिलवा के लेकर आता हूँ। एक तो ये राय है। दूसरी राय ये है कि ये 70 आदमी वो थे जिन्होंने पूरी कौम की तरफ से फिर तौबा की थी वो बछड़े वाले वाक़े के बाद से। तो फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनके बारे में गाइड किया कि उन लोगों को लेते आए। बहरहाल जो भी था, यानी 70 लोगों को सिलेक्ट किया था, और उनको हम ये पीछे कुछ डिटेल पढ़ के आए हैं पिछली सूरतों में, और कुछ आगे जाके इंशाल्लाह सूरह ताहा में और सूरह क़सस वगैरह में पढ़ेंगे कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने फिर अल्लाह से मीटिंग करने के लिए जब ये पहुंचे और इन्होंने कहा कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, तो उसी तरह तजल्ली इनके सामने आई अल्लाह के नूर की एक छोटी सी झलक, तो ये सबके सब मर गए। फलम्मा अखज़तहुमुर रजफा, जब उनको इस जलजले ने पकड़ लिया, चीख और जलजले वाला हाल यानी उनका हो गया। क़ाल रब्बी लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्या, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जी आप चाहते तो उसी वक्त तबाह कर देते इनको, मुझे भी और इनको भी। अब मैं इनको पूरी कौम में से लेकर आया हूँ, मैं जाकर वापस क्या मुंह दिखाऊंगा।
تو آپ اس طرح نہ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں میں ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا دوبارہ. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, کیا آپ ہمیں تمام بے وقوف لوگوں نے جو کیا اس کی پاداش میں یا اس کے گناہ میں ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. ان ہی الا فتنتک, بے شک یہ آپ کی طرف سے آزمائش تھی, یعنی یہ ایک آزمایا جا رہا تھا آپ کو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ میں تم لوگوں کو آزما رہا تھا, یہ تمہاری آزمائش تھی. تب تضل بها من تشاء, تو اے اللہ گمراہ کرتا ہے آزمائشوں کے ذریعے سے جسے تو چاہتا ہے. وہ تہدی من تشاء, اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تولیجنا, تو ہمارا دوست ہے. فاغفر لنا, پس تو ہمیں بخش دے. وارحمنا, اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین, بے شک تو ہی سب بخشنے والوں میں سے بہترین بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ, یہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ پھر جو کمیونیکیشن تھی وہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے اس دنیا میں بہترین چیزیں لکھ دیں. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک, بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے. قال, اللہ جی نے فرمایا, عذابی اصیب به من اشاء, میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. یعنی میری رحمت میرے غصے سے, میرے عذاب سے زیادہ وسیع ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, 100, اور یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے, یا ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, یا وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک شیر جو ایسا جانور جو گوشت کھانے والا ہے, لیکن اس کا اپنا بچہ جب ہوتا ہے پیدا, اس کو کیوں نہیں کھاتا وہ؟ سبحان اللہ, اللہ رحمت ڈال دیتے ہیں نا اندر. تو اللہ نے دنیا میں صرف ایک حصہ, اپنے 100 حصے رحمت میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے. باقی 99 رحمت کے حصے, محبت کے حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. اور اللہ کا جو خدائی کا طریقہ ہے اس میں رحمت غالب ہے. اللہ بندوں کو عذاب نہیں دیتا جب تک بندے حدیں پار نہ کر جائیں, جب تک انسان اس کو ہر طرح سے جو ہے اس کی نافرمانی کرنا نہ شروع کر دے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں پہنچاتا, بلکہ انسان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے, اس کو ہدایت کے موقع فراہم کرتا ہے, ان کو اپنی زندگی کو ری آرگنائز کرنے کے اور دوبارہ سے ہدایت کی طرف لے کے جانے کے لیے ریمائنڈرز فراہم کرتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیے کہ جو ہمیں یاد دہانیاں ملتی ہیں یا ہمیں موقع مل رہا ہوتا ہے اللہ کی باتیں سننے کا, یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ موقع دیتا ہے اپنی باتیں سننے کا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, پھر میں ضرور اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے, یتقون, جو ڈرتے ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مالوں کی. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, اور وہ لوگ جو میری آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے بھی لکھ دوں گا, الذین یتبعون الرسول النبی الأمی, جو نبی امی رسول کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور وہ پاتے ہیں اس نبی کے بارے میں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں. اچھا, یہاں پر بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا. آپ کو میں بتاؤں کہ جو بنی اسرائیل تھے اور پھر یہود جو تھے, خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے, یہ مسلمانوں کو بھی اور نبی کے حوالے سے بھی بات کرتے تھے کہ یہ امی ہیں, ان پڑھ ہیں, ان کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, یہ ہمیں گائیڈ کریں گے, یہ نعوذ باللہ ہمارے اب نبی بنیں گے. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ اب تمہاری جو نجات ہے وہ اسی امی کی پیروی میں ہے. اب اس کے بغیر تمہیں نجات نہیں ملنے والی, چاہے تم مانو نہ مانو. جو لوگ نبی امی کی پیروی نہیں کریں گے وہ اللہ کی رحمت سے نکل گئے. یأمرہم بالمعروف, نبی
लोगों को हुक्म देता है मारूफ का, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और रोकता है उनको बुराई से, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल कर देता है, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीज़ों से उनको मना करता है और उनके लिए हराम कर देता है, वयदअउ अन्हुम इस्रहुम, और ये नबी उम्मी है कि जिसने लोगों के ऊपर से बोझ उतार दिए, वल अगलाल, और वो तोक उतार दिए, अल्लती कानत अलैहिम, जिसके अंदर वो फंसे हुए थे। कौन से बोझ और कौन से तोक? शिर्क के बोझ, बुतों की जो बंदगी करते थे उसके बोझ, सूद के तोक, बच्चियों को बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दबा देते थे, किस कदर गुनाहों में डूबे हुए थे ये वो लोग, ये वो तौक थे और वो बोझ हैं, उनकी बात हो रही है। यानी गुनाह और नाफरमानी अल्लाह की इंसान के लिए तौक है, बोझ है, और उससे निकलने का एक ही जरिया है नबी उम्मी की लाई हुई इस वही पर, इस किताब पर उसकी पैरवी करना और उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को कर लेना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फल्लदीन आमनू बिही, बस जो लोग ईमान ले आए इस नबी पर, वअज़्ज़रूहु, और उन्होंने उसको सपोर्ट किया, उनको ताकत दी। नबी को भी ताकत की जरूरत थी, यानी किस तरह से, यानी नबी के साथ खड़े रहे, वनसरू, और उसकी मदद की, वत्तबअन नूर अल्लज़ी, और उस रोशनी की पैरवी की, उनज़िला मअहू, जिसके साथ उनको भेजा गया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो यही लोग हैं जो कामयाब हो जाएंगे या जो फलाह पाने वाले हैं। यानी कामयाबी की पूरी डिटेल ये है, ये हमारे सामने। इत्तिबा करना यहाँ से शुरू हो रही है कि अल्लाह का तकवा, माल की ज़कात निकालना, और अल्लाह की आयत पर ईमान, और उस नबी उम्मी की पैरवी कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी वही देकर भेजी है, क्योंकि वही नबी है जो नेकी का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, जिसने हमें गंदगियों से निकाल कर पाकीज़गियों के रास्ते पर डाल दिया, वही नबी जिसने हमें गुनाहों के बोझ से निकाल दिया और गुलामी के तौक से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में दे दिया, तमाम इंसानों की गुलामी खत्म कर दी और सिर्फ एक बादशाह, एक अल्लाह के बंदे बनने की तरफ लगा दिया। तो जो लोग इस नबी के रास्ते पे चलेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, उसको ताकत देंगे, उसकी मदद करेंगे। अब ताकत और मदद कैसे? यानी उस मैसेज की, उस नूर की, उस रोशनी की जो नबी के जरिए से भेजा गया, कुरान को, हम कुरान के काम करने वालों को सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, यही कामयाबी का एक अकेला रास्ता है। कुल या अय्युहन्नास, आप कह दीजिए लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, बेशक मैं तुम सबकी तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जिसकी बादशाहत में तमाम आसमान और जमीन है, सारी जमीन उसकी, सारे आसमान उसके, और इन जमीन और आसमान में रहने वाले सारे लोग अल्लाह के, और नबी इन सब लोगों की तरफ भेजा गया है। सुभान अल्लाह। इस बार मैं अपनी थीसिस के रिसर्च के लिए जो मैं पाकिस्तान में रहने वाले, खास तौर से बहावलपुर शहर में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी पर कर रही हूँ। मेरी मुलाकात हुई एक बच्चे के साथ, एक यंग बच्चा है, BS ऑनर्स का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का, हिंदू स्टूडेंट था। तो उससे मैंने पूछा कि उसकी क्या राय है, पाकिस्तान में वो रह रहा है, हिंदुओं के कम्युनिटी, मतलब बीइंग मेंबर ऑफ हिंदू कम्युनिटी, मुसलमानों के साथ रह रहा है, और वो क्या कहना चाहेगा, क्या पैगाम देना चाहेगा हम मुसलमानों को। तो उसने ये कहा, मैं उसकी वीडियो का कुछ हिस्सा भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी लेटर ऑन। उसने ये कहा कि मैंने जो कुरान को समझा है, क्योंकि जाहिर पैदा ही यहाँ हुए हैं, पढ़े भी यहीं पर हैं, हम यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गए हैं, इस्लाम को तो पढ़ रहे हैं ना, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो मैं इस चीज पर, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इस्लाम की पसंद है, कि अल्लाह ने अपने आप को मुसलमानों का अल्लाह नहीं कहा। अल्लाह जी फरमाते हैं, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। मैम आप जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कहते हैं ना, तो मैं इस चीज को बहुत इंस्पायर हूँ, मैं इससे बड़ा पसंद करता हूँ कि अल्लाह ने अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं कहा,
اللہ نے کہا میں رب العالمین ہوں. اسی طرح رسول اللہ کو, آپ کے جو پروفٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے. تو مسلمانوں کو اس بات کی, اس بچے نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ نبی صرف ان کا نہیں ہے, اللہ صرف ان کا نہیں ہے. تو میں آئی واز ریئلی انسپائرڈ کہ ایک ہندو بچے نے کتنا ڈیپلی اس چیز کو پرسیو کیا. ہم بھول جاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو صرف مسلمانوں کا ہے اور رسول اللہ بھی صرف ہم مومنین کے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ جی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کو دے کر جو ہدایت بھیجی ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ رول صرف مسلمانوں کے لیے اپلائی کریں, ہم نے صرف مسلمانوں پر رحم کرنا ہے, ہم نے صرف ماننے والوں پر رحم کرنا ہے, نہ ماننے والوں کو تو مار دیں پکڑ کے, پتھر مار مار کے, ہیں ایسا نہیں کر سکتے ہم. اے لوگو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگو, الناس, اے لوگو, میں تمہاری سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ ذات جس کی بادشاہت میں یہ زمین اور آسمان ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت, زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے, وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. سب سے بڑا دیکھیے ہمیں خوف یہی ہوتا ہے نا, کوئی مار ہی نہ دے ہمیں, اور موت کے ڈر سے پھر ہم یا فقر کے ڈر سے یا نقصان کے ڈر سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے. فآمنوا باللہ, پھر تم مان جاؤ اللہ کو, ایمان لے آؤ اللہ پر. ورسولہ النبی الأمی, اور اس کے نبی امی پر. الذی یؤمن باللہ, جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر. وکلماتہ, اور اس کے کلمات پر, یعنی نبی امی وہ ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھنے والا ہے. واتبعوہ, اور اس کے پیچھے چلو, اسی کی زندگی کو, اسی کی سنتوں کو اپنا لائف سٹائل بناؤ. لعلکم تہتدون, تاکہ تم سیدھے رستے کو پالو, تاکہ تم ہدایت کے رستے کو پالو, تاکہ تم اس بس میں چڑھ جاؤ جو تمہیں تمہاری منزل کی طرف لے کر جائے گی. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ, اور قوم موسیٰ میں سے, یہ درمیان میں سے کچھ جنرل خطاب تھا, عام خطاب تھا, دوبارہ قوم موسیٰ کی طرف آ گئے کہ قوم موسیٰ میں سے امتن, ایسا گروہ تھا, یہدون بالحق, کہ جو رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہدایت کی طرف حق کے ساتھ. وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور وہ اسی حق یعنی تورات کے مطابق عدل کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ علماء کے مطابق ان میں کچھ لوگ, ہمیشہ ہر قوم میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جو ہدایت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی تھے, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم کو ہر دفعہ برائی کرنے پر منع کیا. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا, اور ہم نے قوم موسیٰ کو, بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, اور موسیٰ کی طرف وحی کی. إِذِ اسْتَسْقَاهُ, کہ جب اس نے پانی مانگا, قومه, اپنی قوم کے لیے, یا اس کی قوم نے پانی مانگا اس سے. أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنا عصا پتھر پر مارو. اب یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اگر اس ایریا سے گزریں جس جگہ پر قوم موسیٰ کو یا بنی اسرائیل کو رکھا گیا, تو بڑا کنجسٹڈ تھا, یعنی ایک میدان تھا, اور کتنی لاکھوں میں ان کی تعداد تھی. ٹھیک ہے, چھوٹے کوئی 4-5 لوگ تو نہیں تھے, بہت بڑی قوم تھی یہ. اور اس قوم کو پھر دیکھیں نا کہ بتایا جا رہا ہے کہ 12 قبیلوں میں ڈیوائیڈ کیا, تاکہ ہر قبیلے کا سردار بنا دیا, تاکہ وہ مینجمنٹ ایزی ہو جائے. اور پھر اللہ نے ان کے لیے اتنی آسانی کی, اتنا کرم کیا کہ ان کے لیے پانی جو ہے وہ مہیا کر دیا گیا, ورنہ وہاں پر رہ کر تو ان کو کھانے پینے کی فکریں ہوتی. تو اب ان کو کیسے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا کہ ہمیں تو پانی پینا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, پھر مانگا. تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ, ٹھیک ہے, جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہاتھ میں آپ کا عصا ہے, اس کو اس پتھر پہ ماریے. کوئی بڑا سا پتھر تھا, اس پہ مارا. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, اس میں سے پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے. اب 12 ہی قبیلے تھے, تو ہر قبیلے کے لیے قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ, ہر گروہ کو, ہر قبیلے کو, ہر جو ٹرائب تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میرا پانی پینے کے لیے یہ چشمہ ہے,
وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور مستقل بادل ان کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے. اب آپ دیکھیں کھلا میدان تھا، ظاہر ہے گرم علاقہ، تو کیسے رہنا تھا پھر انہوں نے. تو اللہ کا کرم کہ بادل سروں پر ان کے رہتے تھے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے پینے کی ٹینشن سے بھی ان کو نکال دیا کہ من اور سلوہ برسایا ان پر. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، اور ان سے کہا کہ پاکیزہ چیزیں ہیں یہ کھاؤ پیو، ما رزقناکم، جو تمہیں عطا کی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے کفران نعمت کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن اپنی جانوں پر یہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں ٹھہرو رہو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے تمہارا دل کرے کھاؤ پیو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ دعا مانگو کہتے رہو کہ استغفر اللہ، اے اللہ تو بخش دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُم، اور شہر کے دروازوں میں سے کسی بستی میں ان کو دوسری جگہ پر شفٹ کیا. تو اللہ جی نے فرمایا کہ اب اس بستی میں تم نے رہنا ہے، اور اس میں کچھ جہاں مرضی تم کھاؤ پیو، لیکن انٹرنس کے وقت تم نے ایک تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، دوسرا حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، تاکہ ہم تمہیں معاف کر دیں جو تم پہلے اس جگہ پر بچڑا بنا کر اور باقی غلطیاں کر کے آئے ہو. سنزید المحسنین، ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، ہم زیادہ عطا کرنے والے ہیں نیکیاں کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا منہم، پھر بدل دیا اللہ کے حکم کو ظالموں میں سے، جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے قولا بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ کہنی، اس کی جگہ اپنی بات رکھتی. وہ جو ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ حتتن کی جگہ بولا ہنتتن، اے لنگ گندم دے. اور بعض جگہ پر آتا ہے کہ پھر اتنے شرارتی یہ لوگ تھے شریر قسم کے کہ سجدے میں آرڈر ہوا تھا کہ سجدے کی حالت میں جانا ہے، تو یہ زمین پر بیٹھ کر اپنی پیٹھ گھسیٹتے ہوئے، یعنی بجائے اس کے کہ سر کو زمین پہ رکھتے ہی اپنے، جیسے انسان عام طور پہ بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آگے لے کر جاتا ہے، اس حالت میں ٹھٹھے مارتے ہوئے ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس ہٹ دھرمی پر، کیونکہ پہلے تو اللہ نے دیکھے جب انہوں نے بچڑا معبود بنایا اور ایک دو اور غلطیاں بھی کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اب اللہ نے پھر معاف نہیں کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا. بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ ظلم کرتے تھے. جب انسان خود ہی ظالم ہو جائے، اپنے اللہ کے احکامات کو جھٹلانا شروع کر دے اور اپنے آپ کو خود ہی ظلم کے رستے پہ ڈال دے، تو پھر وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود کہتے ہیں کہ آپ نبی امی ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، تو آپ ان سے ذرا اس بستی کے بارے میں پوچھیے جو سمندر کے کنارے تھی. اب یہ بستی ہی یہاں کہا گیا ہے، تو اس کی تفاسیر میں کئی جو مفسرین کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ایلا تھا، کچھ کہتے ہیں ایلوا تھا، یا جو بھی تھا، یعنی ایک یہ another اسٹوری ہے، یہ ایک اور واقعہ ہے انہی کا، اسی قوم کا، کہ یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے. تو اذ یعدون فی السبت، تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن سیٹرڈے کو تم لوگوں نے اپنے کام کاج چھوڑ کے صرف عبادت کرنی ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ زیادتی کرنا شروع کر دی ہفتے کے دن. اذ تأتیہم حیتانہم، اب چونکہ سمندر کے کنارے تھے تو فشنگ کیا کرتے تھے، مچھلیاں پکڑ کر ان کو بیچتے اور ان کی ساری ٹریڈ کرتے تھے. تو اب اللہ جی نے حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن پکڑنی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی چال سے، ہم جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، پوری چال سے وہ ایک سرنگے سی کھود کر، چھوٹی چھوٹی سے گڑھے کھود کر کے ساری مچھلیاں ادھر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پھر نیکسٹ ڈے اٹھا لیتے. اذ تأتیہم حیتانہم، جب ان کے سامنے مچھلیاں آتی تھی، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، ظاہر ہو کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، ان کے پاس نہیں آتی تھی، یعنی جس دن اللہ نے ان کو منع کیا ان کی آزمائش کے لیے، پھر اس دن مزید ان کو مچھلیاں نظر آتی تھیں. یعنی یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کی
नेचर को, नाफरमानी की नेचर को जाहिर करना होता है, तो उसको अल्लाह जी फिर खुद आजमाइश के तौर पर बुराई की तरफ उसकी वो जो बुराइयां हैं और बेहयाइयां हैं वो उसकी एक्सेस में कर देते हैं, उसके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है, उस बुराई को करना। तो इसलिए नाउजुबिल्लाह, अगर कोई किसी बुराई में, बेहयाई में इन्वॉल्व है और उस पर पकड़ नहीं हो रही उसकी, और इसका किसी को पता भी नहीं चल रहा, तो ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये बस मेरे लिए जायज है इसलिए, या इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो रही होती है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हफ्ते वाले दिन मना किया था तो उस दिन ज्यादा उछलती उछलती मछलियां आती थी, और ये फिर लपक लपक के उसको पकड़ते थे उनको, और जिस दिन हफ्ता नहीं होता था उस दिन इनको ढूंढना पड़ता था। कज़ालिक नबलूहुम, इसी तरह हम आजमाते हैं उनको, बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से जो वो नाफरमानी करते थे, यानी नाफरमानी उन्होंने करनी ही थी। जो नाफरमान लोग होते हैं फिर उनकी आजमाइश हो रही होती है, जिन्होंने नाफरमानी करनी है, जिनके अंदर नाफरमानी का बीज है, तो उनके लिए फिर ये इजी हो जाता है बुराई की तरफ मजीद अट्रैक्शन। और जो खैर जिनके अंदर है, जो खैर को पसंद करने वाले लोग हैं, वो चाहे कितनी ही आसपास बुराइयां बेहयाइयां होती रहें, वो अपने आप को बचा लेते हैं, जैसे इसी कौम के लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने आप को बचाया। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, जब उनमें से एक जमात ने कहा, लिम तइज़ून क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम, तुम ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला है, औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, या जिनको अजाब सख्त आने वाला है। यानी अब इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इस नाफरमानी के काम से पीछे थे, तो वो बाकी लोगों को नसीहत करते थे, उनको बताया करते थे कि भाइयों ये काम ना करो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो लोग उनको मजाक उड़ा के कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर अल्लाह का इन पे अजाब आएगा या अल्लाह इनको हलाक करने वाला है, तो तुम क्यों इनको नसीहत करते हो। क़ालू मअज़रतन इला रब्बिकुम, उन्होंने कहा कि तुम्हारे रब की तरफ माजरत करने के लिए, यानी अपना उज़्र पेश करने के लिए, वलअल्लहुम यत्तकून, और शायद कि हमारे समझाने से लोग समझ जाएं, बच जाएं। यानी हम अपने अल्लाह को अपना उज़्र पेश करना चाहते हैं कि जब सब लोग गुनाह कर रहे थे अल्लाह, हम नहीं कर रहे थे, और हमने लोगों को समझाया भी था। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिह, फिर जब वो भूल गए उस चीज को जो हमने, जिसकी नसीहत की थी, अनजैनल्लज़ीन यनहौना अनिस्सू, हमने उन लोगों को निजात दी जो दूसरों को बुराई से मना करने वाले थे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये रिवायात में आता है कि ये बनी इसराइल के इस वाक़े के हवाले से, सब्त के वाक़े के हवाले से, उनकी कौम में 3 तरह के ग्रुप्स बन गए थे। एक वो लोग थे जो सीधा सीधा यानी बात मानते नहीं थे और मछलियां पकड़ते थे हीले बहाने करके। दूसरे वो थे जो नहीं पकड़ते थे और दूसरों को मना भी नहीं करते थे। वो बोलते थे अच्छा हम नहीं कर रहे, चलो जो कर रहा है उसकी मर्जी है, उसकी जिंदगी है, करने दो, है ना, हम नहीं कर रहे तो हम अपनी तरफ है, हमने अपना हिसाब देना है, बाकी लोगों ने अपना देना है। और तीसरा वो गिरोह था जो दूसरों को, खुद भी नहीं गुनाह कर रहे थे और दूसरों को भी वाजो नसीहत कर रहे थे, जिनको वो ये हंस के कहते थे कि तुम, उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम क्यों लोगों को समझाने में लगे हुए हो। तो जिस वक्त अल्लाह का अजाब आया तो सिर्फ उन लोगों को निजात दी गई जो दूसरों को बुराई से मना करते थे, यानी नहीं अनिल मुनकर किस कदर जरूरी है। वो अखज़नल्लज़ीन ज़लमू, और हमने उन जालिमों को पकड़ लिया, बिअज़ाबिन बईसिम बिमा कानू यफ़सुकून, सख्त अजाब के साथ, जिस इस नाफरमानी की वजह से जो वो किया करते थे। फलम्मा अतऊ अम्मा नुहू अन्हु, फिर जब उन्होंने सरकशी की, नाफरमानी की, उन रूल्स की जिनसे उनको मना किया गया था, कुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन, हमने उनके लिए हुक्म किया कि तुम लोग जलील बंदर हो जाओ, यानी शक्लें बिगाड़ दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरिही। और बाज जगहों पर आता है कि उनको बंदर बना दिया गया, और बाद में आता है कि बंदर और खिंजीर नाउज़ु बिल्लाह उनको बना दिया गया। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अपनी सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है ना, अशरफुल मखलूकात, क्यों? ताकि वो अल्लाह को अपना मालिक, अपना खालिक मानकर, अपना इलाह मानकर, अपना लाइफस्टाइल जो है, अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका जो है, अपनी जिंदगी के अंदर जो चॉइसेस हैं, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करे। तो जब वो नहीं करता तो फिर अल्लाह को इंसान पे जब गुस्सा आता है
تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب آپ کے رب نے اعلان کیا کہ وہ ضرور بھی ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسا عذاب کہ جو سوء العذاب یعنی ایسا برا عذاب جو قیامت تک ان پر رہے گا. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب، آپ کا رب جلدی سزا دینے والا ہے، جلد ان کو پکڑنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ معافیاں مانگنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو معاف بھی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی وہی اگین بات کہ جو اپنے گناہ کو ریئلائز کر لیتے ہیں اور اس پر توبہ کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، تو اللہ ان کو پھر معاف کر دیتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پھر ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا زمین میں، گروہ گروہ بنا کر، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے. یعنی یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ انسان جو ہے وہ یونائٹڈ نہ رہے، اس کے اندر تفرقہ آ جائے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان، پیارا پاکستان جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، کیوں امن نہیں ہے، کیوں سکون نہیں ہے، کیوں پروگریس نہیں ہے؟ کیونکہ ڈویژن ہے، کیونکہ یونائٹڈ نہیں ہے، اکٹھے نہیں ہیں، سب متفق نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. تو اس کا مجھے ہمیشہ جو حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساری قوم کو اجتماعی استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری قوم کے اندر اس تفرقے کو ختم کر کے اتفاق عطا فرما، تاکہ ہم اسلام کی نمائندگی کر سکیں. ہم اس وقت وہ ملک ہیں پوری دنیا میں جس کی طرف سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور ہم اسلام کو واقعتاً جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں، اسلام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن صرف ایک یہ چیز ہے کہ ڈویژن ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. منہم الصالحون، ان لوگوں میں سے کچھ نیک بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور کچھ کے علاوہ بھی ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے لوگوں کو آزمایا، ہم لوگوں کو آزماتے ہیں اچھائیوں کے ساتھ بھی، نیکیوں کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ بھی. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، واپس آ جائیں. فخلف من بعدہم خلف، پھر ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کے بعد ایسے لوگ ان کے پیچھے بھیجے، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض هذا الادنی، جو اس دنیا کا مال و متاع لے کر اپنی کتاب کے احکامات کو بدل دیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ تمہاری تورات اور انجیل میں جو اس نبی کے بارے میں لکھا ہے وہ تم نے بتانا ہے، لیکن انہوں نے دنیا کے مال و متاع کے پیچھے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہوئے کو مٹا دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو نہیں مانا. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا کیونکہ ہم تو چوزن ہیں، ہم تو چنے ہوئے ہیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور ان کے پاس اگر مال آئے اللہ کے حکم کے بدلے تو اس کو فوراً سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ یہود و نصارہ کا حال ہے اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کے حکم کو بدلنے کے لیے جناب فتویٰ لے لیں. بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے تو اس پر فتویٰ لیا ہے اپنے اس کام کے حوالے سے. فتویٰ لینا اب کون سا مشکل ہے، آپ دیجئے کچھ پیش کیجئے اور فتویٰ لے لیجئے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا بھی تھا جو اس میں ہے، اس کتاب میں. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں اپنی آسائشات پر اور دنیا کی چیزوں پر کمپرومائز کر کے اللہ کو جو راضی کرتے ہیں، اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہترین ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں آتی؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، جو اپنی اللہ کی اس وحی کو اسٹرانگلی
پکڑ لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. یعنی اب یہاں سے آٹومیٹکلی ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آپ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا تو پھر آپ اس کے میسیجز کو اور اس کتاب کی باتوں کو اپنے تک نہیں رکھ سکتے. پھر آپ دوسروں کی اصلاح کے حریص ہو جاتے ہیں. پھر انسان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ دوسروں تک یہ باتیں کیسے پہنچائیں. تو جس نے بھی اصلاح کی کوشش کی، لوگوں کو دین کی طرف لگانے کی، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، اللہ جی کہتے ہیں کہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کو ضرور اس کا اجر دیں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان کے اوپر ایک صاحبان ٹینٹ کی طرح ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ان کے اوپر گرنے والا ہے. تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان کو حکم دیا کہ اپنی کتاب کے ساتھ جڑنا ہے، اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنا ہے، تو یہ ایک یعنی کام بھی کیا کہ پہاڑ ان کے سر کے اوپر ایسے معلق ہو گیا، فلوٹ کرنے لگ پڑا. تو یہ ڈر گئے، ان کو لگا کہ ہم پہ گرے گا. اور پھر کیا سمجھایا ان کو، خذوا آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں دیے ہیں احکامات ان کو مضبوطی سے پکڑو. دنیا کی چیزیں اور جو ٹیمپٹیشنز ہیں اور جو مختلف طرح کی کشش ہے برائی کے اندر، وہ تمہیں اس کتاب سے دور نہ کرے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، اس سے اپنی نصیحت پکڑو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.